بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں اس عورت کی پیدائش فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں اس تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہ ہونے پایا کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی پیدائش ہوئی، یعنی عورت کے تقدس اس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی گئی؟ ٹیڑھا پن وہاں سے ملا، یہاں نہیں ملا، حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی پیدائش کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑھنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کی محفل میں موجود تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے ہی یا حنان یا منان پکارے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلمان لگاتار یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل، آج تم نے کیا عجیب دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے کھڑے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون سا انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو کیوں نہیں لائے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا دروغہ جہنم نے، مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہا اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا، جبرائیل علیہ السلام، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھا میں، فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پیر اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیر توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسول نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسول نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی،
तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा फ़ला फ़ला गुनाह क्यों किया? वह अर्ज़ करेगा या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी सज़ा मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। अल्लाह उसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी कि मैं यहाँ या हन्नान या मनान पुकारता रहा। मौला तूने मुझे अपनी फजर से जहन्नम से निकाला है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। नाज़रीन आइए अपना अपना मुहासबा करते हैं। क्या हम कोई ऐसा है हम में जो कि कह सके कि मैं अपने ईमान का हिसाब कर सकता हूँ? अपने अपने गरीबानों में नज़र डालेंगे कोई ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा? हज़ारों साल की बातें रद्द होती देखी गई हैं। तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम जानते हैं कि अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे, हम बेहद गुनहगार हैं। लेकिन अल्लाह पाक हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं, हमसे हिसाब अपने अदल व इंसाफ पर न लेना बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। ऐ अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमा, आमीन। क़यामत के दिन जब लोगों की ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जहन्नम में भेज देगा। साहबे कराम ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ालिम हुक्मरान और वह ताजिर जो झूठ बोलता हो, वह बूढ़ा शख्स जो जिना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स में यह 3 आदत पाई जाए वह जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है, इल्म ना रखने के बावजूद फैसला शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।